اب اس کے بعد میں اگلے خطیب درجہ ثانیہ کے طالب علم جناب شفیع اللہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے معافیت ضمیر کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب شفیع اللہ صاحب۔ اس کی کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، تاریں جو سیسکیوں کی اوپر جڑی ہوئی ہے یہی وجہ عدو کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر صد تکریم علماء کرام و طلبہ عظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرام، آج کے اس تقریری مسابقے میں جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے تحریک ختم نبوت میں علماء کا کردار۔ سامعین محترم، مرزا قادیانی کے تعاقب میں سرزمین ہندوستان سے اٹھنے والی 1953 کی تحریک ختم نبوت عالم اسلام اور تاریخ اسلام کی وہ عظیم شان تحریک ہے جس کی بنیاد عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بنیادوں پر رکھی گئی۔ اس ایمان افروز تحریک میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث علماء نے تمام مذہبی اور سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر جو کردار ادا کیا، شاید دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ چنانچہ جب میں تحریک ختم نبوت میں علماء کے کردار کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے بالترتیب علماء کے 3 طبقے قادیانیت کے خلاف برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ پہلا طبقہ ان مجاہدین بالقلم کا ہے جنہوں نے اپنے قلم کو، تلوار اور کاغذ کو میدان جہاد بنا کر قادیانیت کے باطل نظریات پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ چنانچہ سب سے پہلے علماء دیوبند میں سے مولانا محمد لدھیانوی اور علماء اہل حدیث میں سے مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا قادیانی کے کفر کو آشکارا کر کے اس کے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا۔ مولانا مرتضی حسن چاندپوری، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا محمد ادریس خان دہلوی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے قادیانیت پر قلم کے تیز نشتر چلا کر قادیانیت کی ایوانوں میں زلزلے برپا کر دیے، حتیٰ کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی مولانا سید محمد علی مونگیری اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی تہجد تک کو موقوف کر کے یہ وقت بھی قادیانیت کے خلاف تصنیف کے لیے وقف کر دیا اور بزبان حال اعلان کر دیا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وضو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ سامعین محترم، دوسرا طبقہ ان حق و علماء کا ہے جنہوں نے جہاد باللسان کو اپنا تر امتیاز بنایا، جن میں فاتح قادیان مولانا محمد حیات، مولانا لال حسین اختر، مولانا محمد جالندری، مولانا غلام غوث ہزاروی،
قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا ابو الحسنات قادری، مولانا خلیل احمد قادری، آغا شورش کاشمیری اور مولانا تاج محمود اور ان جیسے ہزاروں جید علماء کرام نے میدانوں، سڑکوں اور گلی کوچوں میں قادیانیت کے کفر کو ننگا کر کے تحفظ ناموس رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اس گروہ کے سرخیل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پہلے امیر مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، جن کی لاجواب اور عشق مصطفیٰ سے لبریز کتابت نے قادیانی نشیمن کے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ حکومت کی گولیوں اور بندوقوں میں وہ طاقت نہیں جو عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے اپنے اکلوتے بیٹے کا جنازہ چھوڑ کر کہا، اگر میں اپنے بیٹے کے جنازے میں مشغول ہو کر ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکا تو کل بروز محشر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی تحریک میں مولانا عبدالستار خان نیازی کے خلاف جب سزائے موت کا فیصلہ ہوا تو اس مرد مجاہد نے فیصلہ سن کر کہا، اگر تمہارے پاس اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہے تو مجھے دے دیجئے، میں ناموس مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان مجاہدین ختم نبوت کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخری رات ہے، سر نہ جھکانا لوگو، آخری رات ہے، سر نہ جھکانا لوگو، سن و ادراک کی شمع نہ بجھانا لوگو، کٹ گئے جو ناموس رسالت کے لیے، کٹ گئے جو ناموس رسالت کے لیے، گلی کوچوں میں دوہراؤ ان کا فسانہ لوگو۔ ارباب علم و دانش، تیسرا طبقہ ان فاتح علماء کا ہے جنہوں نے تحریک ختم نبوت کو فیصلہ کن تحریک بنا کر قادیانیت کی مردہ لاش کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ چنانچہ 1974 میں بھٹو صاحب کا دور حکومت ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر حضرت شیخ بن نور رحمہ اللہ کراچی سے اپنا کفن ساتھ اٹھا کر اسلام آباد کی طرف چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب یا تو ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوگا یا تو میری لاش واپس آئے گی۔ بالآخر علماء کی قربانیاں رنگ لائی۔ 30 جون 1974 کو علامہ شاہ احمد نورانی نے نیشنل اسمبلی آپ پاکستان میں متفقہ قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو سرکاری سطح پر قانوناً غیر مسلم قرار دیا جائے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اور مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ نے دلائل کو مرتب کیا اور اسمبلی میں بحث کے لیے مفکر اسلام، امام انقلاب، پرورد دیوبند حضرت مفتی محمود کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے 7 ستمبر 1974 کو بھٹو صاحب سے کہا کہ بھٹو صاحب اب آپ کو قادیانیت کے کفر پر دستخط کرنے ہوں گے۔ بھٹو مرحوم نے قلم ہاتھ میں لیا اور قادیانیت کے کفر پر دستخط کرتے ہوئے کہا، مفتی صاحب میں ہار گیا، تو جیت گیا۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں بلکہ یوں کہو، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا، قادیانیت ہار گئی، ختم نبوت جیت گئی۔ پوری اسمبلی ختم نبوت کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ گردن طاغوت باطل کو جھکایا جائے گا، خواجہ کونین کا ڈنکا بجایا جائے گا۔ کر رہے ہیں قادیانی سازشوں پہ سازشیں، اب انہیں اسلام کے در پر جھکایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔